جہاں پر ایک حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ، جن کی تاریخ وفات 597 ہجری ہے، آج 1447 ہجری ہے۔ یوں سمجھے کہ آج سے 800 سال پہلے کی بات ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ چند دنوں کی بات ہے یا چند سالوں کی بات ہے، تم میلاد منایا کرتے ہو، تو یہ اس پر دلیل ہے کہ ہم صرف میلاد ہم نہیں مناتے، بلکہ اگر آج 800 سال قبل بھی چلے جاؤ گے تو جتنے علماء تھے، جتنے مسلمان تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے، اور مناتے بھی تھے۔ اور وہ ایک ایسے محدث ہیں جنہوں نے تقریباً 2 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ طیبہ پڑھایا تھا، جن کے بارے میں ملتا ہے 2 لاکھ۔ اس وقت مسلمانوں کو کلمہ طیبہ سے ان کے سینوں کو منور کیا تھا، اور اس وقت جو ہے 1000 کی تعداد میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی تھی۔ اور یہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ کسی عام محدث کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسے محدث کا نام ہے جس نے لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام کا راستہ دکھلایا تھا۔ اور یہ ہم جو آج کل کے دور میں میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے، بلکہ صدیاں پیچھے چلے جائیں، تو یوں سمجھے کہ انکار کرنے والے آ جائیں یا 1 صدی کی بات ہے، لیکن میلاد منانے والے 1-2 صدی سے لے کر محبوب مصطفیٰ تک میرے صحابہ بھی میرے نبی کا میلاد منایا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں کیا گھروں کو سجانا چاہیے، کیا اچھے لباس پہننا چاہیے، کیا میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے؟ تو اس عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مشرق مغرب میں بھی چلے جاؤ، ہر مسلمان ہمارے نبی کی ولادت کا ذکر خیر کیا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ما زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام، کہ تم مصر میں چلے جاؤ، تم شام کے بازاروں میں چلے جاؤ، تم اہل مشرق اہل مغرب میں چلے جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ گے دیکھو گے وہاں پر جو مسلمان بستے ہوں گے تو ہر مسلمان اپنے نبی کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ یکتسرون، زندہ باد، اور فرمایا کہ وَيَقْتَصِلُونَ وَيَلْبُسُونَ بِالشَّهَدَاءِ بِالْفَاجِرِ، کہ صرف اتنا نہیں کرتے تھے بلکہ ولادت والے دن اچھے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے اور غسل بھی کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا پھر عطر لگانا، جو اس وقت کا عطر ہوتا تھا، اپنے نبی کی ولادت والے دن وہ عطر بھی لگایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، مما جربا ان کثیرۃ خیرۃ مولد النبی ببرکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ من جربا ان ذالک، کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، کثیرۃ الخیر والبریۃ والبرکۃ، کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے جس گھر میں، جس محلے میں، جس مسجد میں میرے نبی کی ولادت کا ذکر ہو جائے تو اللہ اس محلے میں، اس گھر میں کثیر برکتیں عطا فرماتا ہے، کثیر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مما جرب عن ذالک، فرماتے ہیں میرا یہ تجربہ ہے، اور جس گھر میں میرے نبی کی ولادت کا ذکر خیر ہو، اور یوں سمجھیے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کی مولود کا ذکر اور محفل سجائی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن محفل میلاد ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے کہ محفل میلاد کو منا لیا اب جو ہے بچتے آئیں گے، نہیں، بلکہ اس محفل میلاد منانا ہے تو پھر اس گھر کی حفاظت بھی اچھی طرح سے کرنی پڑے گی، پھر ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ آج کل کی ہمارے دور میں ایک لمحے کے لیے تو محفل میلاد منائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر گانے لگا دیے جائیں معاذ اللہ، یا ایسا کام شروع ہو جانا چاہیے جو شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے منافی ہے، تو ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسے کام نہیں ہوں گے تو اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرما دے گا۔
اور پھر ایک شخص نے ان سے سوال کیا، اچھا محفل میلاد مناتے تھے، اگر بالفرض ایسا ہو کہ ہمیں برکتیں نظر نہ آئے تو پھر؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن جوزی نے اس شخص کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حجابا من النار وسترا، کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے جو شخص محفل میلاد مناتا ہے جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما لے گا۔ اور یہ محفل میلاد کا ذکر ہے، محفل میلاد جو مناتے ہیں۔ اور فرمایا کہ صرف اتنا نہیں، وَمَنْ أَنْفَقَ فِي وَاحِدٍ دِرْهَمًا وَأَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرًا، کہ جو شخص محفل میلاد میں ایک درہم خرچ کرتا ہے اللہ اس ایک